السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم 7 بھائی تھے اور ہماری اکلوتی بہن تھی نبیلہ۔ ماں باپ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے اور ہم سب بھی، لیکن جیسے جیسے ہماری شادیاں ہوئیں ہماری بیویاں نبیلہ سے خار کھانے لگیں۔ جیسے ہی ماں باپ کا انتقال ہوا تو ہم سب نے نبیلہ سے منہ موڑ لیا۔ وہ بیوہ ہو کر جب ہمارے گھر پر آئی تو ساتوں بھائیوں نے اسے دھتکار دیا۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر سڑک کنارے جھونپڑی میں رہنے لگی۔ اچانک مجھے جان لیوا بیماری ہوئی تو سبھی بھائیوں نے منہ موڑ لیا، لیکن جب میرا آپریشن ہوا تو میں ڈاکٹر کی بات سن کر رو پڑا، کیونکہ مجھے جگر عطیہ کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہاسپٹل سے مرے مرے قدموں سے واپس آ رہا تھا۔ میرے ہاتھوں میں اپنی رپورٹس کی فائل تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ڈاکٹر مجھے صاف طور پر کہہ چکا تھا کہ اگر آپ کو کسی نے بھی جگر ڈونیٹ نہیں کیا تو آپ مر سکتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے بچے بھی زیادہ بڑے نہیں تھے ابھی، تو گھر میں جا کر میں نے یہ خبر اپنی بیوی کو بتانی تھی۔ پتہ نہیں اس کیا ری ایکشن ہوگا۔ میں مرے مرے قدموں سے گھر پہنچا۔ میری بیوی میری ہی منتظر تھے۔ میری صحت بہت زیادہ گر چکی تھی، آنکھوں کے گرد کالے گہرے حلقے تھے۔ کہنے لگی تو مرتضیٰ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ میں کرسی پر یوں بیٹھا جیسے میرا وجود بے جان ہو چکا ہو۔ میں نے رپورٹس کی فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ جب اس نے رپورٹس پڑھی تو پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے جگر نہ دیا تو میں بچ نہیں پاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ ایسے دل تو مت چھوڑے، میں اپنا چیک اپ کروا کر دیکھ لیتی ہوں، اگر میرا جگر لگتا ہے تو میں دے دیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی سگا بہن بھائی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ مرتضیٰ پریشان نہ ہوں، آپ کے 6 کے 6 بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہم دیورانیاں جٹھانیاں بھی کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، ہم تو بہت اتفاق سے رہتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ کوئی نہ کوئی بھائی آپ کو اپنا جگر کا تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کے دینے پر اعتراض نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، اب تو انہی کا آسرا ہے۔ میں سوچ چکا تھا کہ کھانے کے بعد سب بھائیوں کو اکٹھا کروں گا اور ان سے بات کروں گا، یقیناً کوئی نہ کوئی بھائی میری مدد ضرور کرے گا۔ میں نے کھانے کے بعد سب بھائیوں سے کہا کہ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ سبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ بولیں بھائی، کیا کہنا ہے؟ پیسوں کی ضرورت ہے تو فکر مت کریں، جمال نے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پیسے تو میرے پاس بہت ہیں۔ میں آج ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ کمال کہنے لگا کہ اچھا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر میرا کوئی سگا بہن بھائی مجھے اپنے جگر میں سے تھوڑا سا پیس کاٹ کر دے دے تو میری جان بچ سکتی ہے، اور یہی اس کا آخری علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس وقت مجھے تم سب کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھو میں سب سے بڑا ہوں اور میں نے تو تم لوگوں کو ہمیشہ ہر معاملے میں سپورٹ کیا ہے، لیکن آج مجھے تم لوگوں کی ضرورت ہے۔ تم کون سا بھائی ہے جو مجھے اپنا جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے گا؟ میں بڑی بے بسی سے بول رہا تھا۔ سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی، سبھی نظریں چرانے لگے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میرے سارے بھائی کہیں کہ لو یہ بھی کوئی اور کہنے کی بات ہے، ہم سبھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، جس کا میچ کر جائے گا اس سے لے لیں گے۔ لیکن میں حیران تھا کہ کوئی بھی نہیں بولا، سب چپ چاپ بیٹھ رہے تھے۔ پھر جمال کہنے لگا کہ وہ صبح مجھے بینک پہنچنا ہے، بہت ضروری کام ہے، دوسرے شہر پیسے بھجوانے ہیں، میں سونے جا رہا ہوں۔ جمال اٹھ کر چلا گیا۔ کمال کہنے لگا کہ ایک تو میرا بیٹا رات بھر سونے نہیں دیتا، پوری رات اس نے مجھے تنگ کیا ہے، اور صبح سے اٹھا ہوا ہوں، میرے سر میں بہت درد ہے۔ عفت ذرا چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ اس نے بھی دامن چھڑایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسی طرح ایک بھائی بہانے بنا کر چلا گیا۔ بس میں اکیلا بیٹھا یا میری بیوی بیٹھی رہ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سمجھ گیا تھا کہ میرا کوئی بھی بھائی اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری بیوی نائلہ مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھ لیا آپ نے اپنے بھائیوں کو، کیسے انہوں نے طوطے کی طرح نظریں بدلی ہیں۔ ارے آپ نے کسی کا خیال کیا تھا؟ جانتے ہیں یہ جمال کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی، ابھی 6 مہینے پہلے کی بات ہے، اور آپ نے اسے پورا 10 لاکھ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا، میں کیا کہہ سکتا تھا، زبردستی سے تو کوئی جگر کا ٹکڑا نہیں کاٹ سکتا نا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں ٹیسٹ کرواؤں گی، میں دوں گی آپ کو اپنا جگر۔
میں نے کہا کہ تمہارا میچ نہیں کرے گا، ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ بلڈ ریلیشن ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ایسا کرتا ہوں کہ اپنے کسی بچے سے لے لیتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ نائلہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ مرتضیٰ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بچوں نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، پوری زندگی پڑی ہے ان کے پاس، میں اپنے بچوں کی قربانی دے سکتی۔ میں چپ سا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں جتنی زندگی لکھی ہے میں اتنی سانسیں ہی لوں گا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ موت سے پہلے مرنے کا سوچنا بھی انسان کو بہت کربناک لگتا ہے، اور یہ اذیت میں کیسے سہ سکتا تھا؟ بہرحال میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا کہ میں یہ ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتا کیونکہ میرا کوئی بھی بھائی مجھے جگر کا ٹکڑا دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ مجھے میڈیسن دے دیں، جب تک زندگی ہے دوائیاں کھاتا رہوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ چاہیں تو کوئی ڈونر بھی ارینج کر سکتا ہوں، اس کا جگر آپ کے جگر کے ساتھ میچ کر جائے گا۔ میں نے کہا کہ اچھا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ سگا رشتہ، خونی رشتہ ہونا ضروری ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ضروری تو وہی ہے لیکن پھر بھی ڈونر کا بھی چل جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ میں گھر گیا تو میں نے نائلہ سے بات کی، لیکن میں حیران رہ گیا۔ کل تک جو نائلہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرا جگر لے لیں، آج نظریں چرا رہی تھی، بات کرتے ہوئے کترا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نے تو مجھے کل کہا تھا کہ صرف خونی رشتے کا ہی جگر لگ سکتا ہے اور کسی کا نہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ڈونر کا بھی لگ جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی جگر بہن بھائی دے دے۔ اب سگوں کو تو رنگ روپ تم دیکھ ہی چکی ہو، اب تم ہی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ میں کیسے دے سکتی ہوں؟ آپ جانتے تو ہیں کہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے آپریشن سے۔ میں نے کہا کہ کل تک تو تم تیار تھی۔ وہ کہنے لگی وہ تو مجھے پتا تھا کہ میرا لگے گا ہی نہیں، آپ نے کہا تھا کہ صرف بھائیوں کو ہی لگ سکتا ہے، سگے خونی رشتوں کا لگ سکتا ہے۔ مجھے نائلہ کی بات سن کر افسوس ہوا تھا۔ کیا یہ تھی میری بیوی اور اس کی محبت؟ میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا تھا، اس لیے دوائیاں کھانے لگا، لیکن میری حالت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ایک بار میں ہاسپٹل گیا، ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں جی، ملا آپ کو کوئی ڈونر؟ میں نے کہا کہ نہیں، کوئی تیار نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ڈونر موجود ہے جو آپ کو جگر دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، کون ہے وہ؟ وہ کہنے لگے وہ بھی بتا دوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ اس سے پوچھ لیں وہ کتنے پیسے لے گا، میں اسے پیسے بھی تول کر رکھ دوں گا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ پیسوں کی بات ہو جائے گی، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ چیک اپ ہو جائے۔ مجھے تو لگا جیسے اس اجنبی نے مجھے زندگی بخش دی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میری اس شخص سے ملاقات کروا دیں۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ ملاقات کے لیے اس نے منع کیا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کا چیک اپ کر لیتا ہوں، اگر سب کچھ میچ کر گیا تو وہ اپنا جگر کا ٹکڑا آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس شخص کا کہنا ہے کہ آپریشن کے بعد ہی آپ کو بتاؤں گی آپ کو جگر کس نے دیا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی بھی کیا بات ہے، میں تو اس شخص کے ہاتھ چوم لوں گا، اس کا احسان مند رہوں گا۔ بہرحال ڈاکٹر نے مجھے اس شخص کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میرا ٹیسٹ لیا گیا اور اس کا بھی، اور اس کا جگر مجھ سے میچ کر گیا تھا، بلڈ گروپ بھی سیم تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، بس اب آپ آپریشن کی تیاری کریں۔ میں نے جب یہ خبر نائلہ کو بتائی تو وہ خوش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی یہ تو بہت اچھا ہو گیا، ہمیں کسی کو بھی کوئی قربانی دینی نہیں پڑی، لیکن بیوی اور بھائیوں کے رنگ میں نے دیکھ چکا تھا، بڑا دکھ ہو رہا تھا مجھے، لیکن بہرحال آپریشن کی تیاری بھی شروع ہو چکی تھی۔ جس دن میرا آپریشن تھا مجھے اپنے والدین بہت یاد آ رہے تھے، ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا اور کیا نہیں۔ آپریشن نام ہی ایسا تھا کہ انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر نے مجھے بہت تسلی دی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال مجھے بے ہوش کر دیا گیا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ کب مجھے ہوش آئی کب نہیں، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے ICU میں تھا۔ اپنی جان کے بچ جانے کے بعد مجھے بہت خوشی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ کو جگر کے طرف رکھا تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ میرا آپریشن ہو چکا ہے۔ اب مجھے اس شخص کو دیکھنا تھا کہ جس نے مجھے اپنا جگر کا ٹکڑا دیا تھا۔ منہ مانگی قیمت دینا چاہتا تھا اس کو، کیونکہ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بہرحال مجھے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ نائلہ مجھے سب بھائیوں مجھ سے ملنے آئے، لیکن میں انہیں دیکھ کر اتنا خوش نہیں تھا کیونکہ ان کے اصل روپ دیکھ چکا تھا۔ سب کہنے لگے کہ شکر ہے کہ سب کچھ ساتھ خیریت کے ہو گیا۔ میں نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ نائلہ کہنے لگی کہ کون؟ سب تو یہاں موجود ہیں، آپ کے 6 بھائی بھابھیاں اور سب۔ میں نے کہا کہ وہ میرا مسیحا جس نے مجھے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دیا،
مجھے اس سے ملنا ہے۔ یہ سن کر سبھی ایک دوسرے کو نافہمی سے دیکھنے لگے۔ یہاں تو کوئی نہیں آیا؟ میں نے کہا کہ ظاہر ہے وہ بھی کسی کمرے میں ایڈمٹ ہوگا، اس کا بھی تو آپریشن ہوا ہوگا۔ بہرحال اسی وقت ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آئے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ میرا مسیحا کدھر ہے؟ ڈاکٹر مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس نے بتانے سے منع کیا ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن اب تو آپریشن ہو گیا ہے نا؟ اور وہ کہنے لگے کہ پھر بھی اس نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن میری آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، میں تو اس کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ میرے سگے رشتوں نے مجھ پر احسان نہیں کیا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری بیوی، بھائی، سب لوگ نظریں چرا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کے لیے، لیکن ڈاکٹر نے لٹا دیا۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی آپ لیٹ جائیں، اس سے بات کروں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، لیکن ابھی تم آرام کرو۔ 3 دن میں میری چھٹی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک اسے دیکھ نہ لوں، لیکن ڈاکٹر کہنے لگا کہ وہ جا چکا ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ پیسوں کی بات نہیں کی؟ اس نے کہا کہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا اسے کتنے پیسے چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، اس نے پیسے ہی نہیں مانگے۔ میں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اجنبی مجھے بنا غرض کے اپنے جگر کا ٹکڑا دے گیا۔ میرے لیے کیا نائلہ بھی حیران تھی، وہ باقی سب بھی ایک اجنبی شخص بنا کسی مقصد کے، بنا پیسے لیے اپنے وجود کا ایک حصہ مجھے کاٹ کر دے گیا۔ میں تو اس شخص کا احسان مند تھا، اس لیے اسے دیکھنے کے لیے میرا دل مچل رہا تھا۔ بہرحال میں سوچ چکا تھا کہ جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ چیک اپ کے لیے جاؤں گا تو اس شخص کا پتہ ڈاکٹر سے لے لوں گا۔ مجھے اسے دیکھنا تھا، اس سے بات کرنی تھی، اس کا شکریہ ادا کرنا تھا اور اس کے پیسوں سے مدد کرنی تھی۔ میں گھر واپس آ گیا۔ نائلہ میرا خیال رکھنے لگی۔ 1 ہفتے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس گیا، اپنے قدموں سے چل کر گیا، کیونکہ میں کافی بہتر تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کلینک میں جا کر ڈاکٹر سے کہا کہ آپ مجھے اس شخص کا پتہ بتا دیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھیں، مجھے اس نے منع کیا تھا، کہتی ہے کہ کبھی بھی مرتضیٰ سے مت کہیے گا کہ میں اسے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے۔ میں نے کہا کہ کہتی ہے کیا مطلب؟ کیا وہ کوئی خاتون ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگا کہ ہاں، وہ ایک خاتون ہے۔ میں حیران تھا کہ ایسی کون سی خاتون ہے جس نے مجھے بچانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ میں نے کہا کہ آپ پلیز مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ ڈاکٹر صاحب، وہ کہنے لگے کہ نہیں، منع کیا ہے، قسم دی ہے، اور ہم اس طرح سے پتہ نہیں بتاتے۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن جو کوئی بھی ہے آپ کو بڑے اچھے سے جانتی ہے۔ یہ بھی بات میرے لیے حیران کن تھی۔ مطلب اس نے خدا واسطے مجھ پر احسان نہیں کیا تھا، وہ مجھے جانتی تھی۔ ایسی کون سی خاتون تھی جو مجھے جانتی تھی اور مجھے اس حد تک جانتی تھی کہ اس نے مجھے اپنا وجود کاٹ کر دے دیا؟ میں مایوس ہو کر آ چکا تھا، لیکن میرے ذہن میں اب اس اجنبی خاتون کے بارے میں الجھنیں تھیں۔ میں نے تو جوانی میں بھی کبھی کسی سے عشق محبت کی بات نہیں کی۔ کسی خاتون نے محبت میں ہی مجھے اپنا جگر وار دیا ہے۔ بچپن سے منگنی سے ہوئی تھی اور شادی اسی کے ساتھ ہوئی۔ ہاں، جب شادی ہوئی تو نائلہ کہتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اس کی محبت بھی میں دیکھ چکا تھا۔ مجھ پر بہت مشکل وقت آیا تو اس نے مجھے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ کون تھی جو میری محبت میں اپنا وجود کاٹنے پر بھی آمادہ تھی؟ میں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، بس 12 جماعتیں ہی پڑھ چکے تھے، اور اسکول میں لڑکوں کا کالج تھا۔ جو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یونیورسٹی کی کوئی لڑکی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میرے ذہن میں کوئی لڑکی یا کوئی خاتون ایسی نہیں تھی جو مجھے لگتا کہ مجھے جگر کا ٹکڑا دے دے۔ ایک بار میں چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کے کلینک پر پہلے سے ہی ایک خاتون بیٹھی تھی، لیکن پرانی سی مردانہ براؤن کلر کی شال پہنے ہوئے، چہرہ چھپائے ہوئے۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی کمر سے کچھ اور اوپر کی جانب تھا۔ ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب، بڑا درد رہتا ہے، حالانکہ 1 مہینہ گزر گیا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ نے دوائیاں 2 وقت پر کھائی ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ پھل کھائیے گا، خوراک پر توجہ دیجیے گا۔ وہ کہنے لگی کہ یہاں بچوں کا ہی پورا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیا کھانا؟ دوائیاں بھی 1 ہفتے ہی چلی تھی، پھر ختم ہو گئیں۔ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی۔ ڈاکٹر کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر، وہ خاتون میری آمد سے بے خبر تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کو اپنی طرف سے 8 دن کی دوائیاں اور دے دیتا ہوں، لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ شخص بہت امیر ہے، آپ کی مالی مدد بھی کر دے گا، لیکن آپ نے منع کر دیا۔ آخر آپ نے کیوں منع کیا؟ وہ کہنے لگی کہ رشتہ ہی کچھ ایسا ہے، میں اس سے کچھ مانگ نہیں سکتی۔
بڑے احسان ہیں ان لوگوں کی مجھ پر، میں نے تو ان احسانوں کو اتارنے کی ذرا سی کوشش کی ہے، مزید ان کے احسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ پھر کہنے لگی کہ مرتضیٰ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب، اس خاتون کے منہ سے اپنا نام سن کر میں کچھ متعجب سا ہو گیا۔ یہ وہ خاتون تھی جس نے مجھے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا تھا، اتنی قسمت پرسی کے ضرورت مند تھی، پھر بھی پیسوں سے جگر نہیں دیا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوال اٹھے تھے، میں ایک دم سے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے جب مجھے دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگے کہ مرتضیٰ صاحب آپ؟ میں نے کہا کہ جی، میں چیک اپ کے لیے آیا تھا۔ میرا نام سن کر وہ خاتون کھڑی ہو گئی اور واپس جانے کے لیے پلٹی، پورا چہرہ اس نے اپنی چادر سے چھپا لیا۔ میں نے کہا کہ خاتون کون ہیں آپ؟ اب مجھ پر اتنا بڑا احسان کیوں کیا آپ نے؟ اس سے پہلے کہ میں اس سے بات کرتا اس نے اپنے ایک ہاتھ سے مجھے پیچھے دھکیلا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر وہ مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہے۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کوریڈور عبور کر کے جا چکی تھی۔ میں اس کے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گیا، کیونکہ آپریشن تو میرا بھی ہوا تھا، زیادہ بھاگ نہیں سکتا تھا، لیکن جب تک میں کوریڈور کے اندر داخل ہوا وہ باہر جا چکی تھی۔ باہر ایک رکشہ کھڑا تھا جس میں وہ بیٹھ کر چلی گئی اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ کون تھی وہ؟ میں واپسی کر ڈاکٹر کے پاس آیا۔ میں نے کہا کہ یہ کون تھی خاتون؟ وہ کہنے لگا کہ یہ وہی خاتون تھی جس نے آپ کو جگر کا ٹکڑا دیا تھا، بہت بیمار ہے، دوائیاں کھانے کے پیسے نہیں ہیں، گھر میں بڑی تنگی ہے۔ میں نے کہا تو پیسے کیوں نہیں لیتی؟ میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ نے ہماری باتیں سنی تو ہوں گی۔ میں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن کہتی ہیں کہ آپ کے بڑے احسانات ہیں اس پر۔ میں حیران تھا کہ میں نے اس پر کیا احسانات کر دیا، اس نے مجھ پر کیا تھا، مجھے کئی زندگی بخشی۔ میں نے کہا کہ مجھے اس خاتون کے گھر کا پتہ دے دیں۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ پتہ نہیں جانتا، جس خاتون کو رپورٹیں دی تھی آپ روتے ہوئے یہاں سے گئے، تبھی یہ خاتون میرے پاس آئی۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی ان صاحب کو جگر کا ٹکڑا نہیں دے رہا، جگر کا ٹکڑا نہیں ملا تو ان کا آپریشن نہیں ہوگا اور وہ مر جائیں گے۔ تو وہ خاتون رونے لگی اور کہنے لگی کہ انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ ایسا کریں کہ ڈاکٹر صاحب میری جگر کا ٹکڑا لے لیں۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ میں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں آپ کا میچ کرے گا یا نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میچ کرے گا، میرا اور ان کا بلڈ گروپ بھی سیم ہے۔ وہ کہنے لگا یہ جو کوئی بھی تھی آپ کو اچھی طرح سے جانتی ہے، میں یہی تو سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کون ہے جو مجھے اچھی طرح سے جانتی ہے لیکن میں اسے نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ یار یہ خاتون دوبارہ آئیں گی؟ وہ کہنے لگا کہ کچھ پتہ نہیں، نہ انہوں نے اپنا پتہ دیا نہ اپنا فون نمبر۔ منت سماجت کر کے اپنے جگر کا آپریشن کرا کے آپ کو نئی زندگی بخش دی، زندگی میں ایسی عورت کہیں نہیں دیکھی۔ میں نے کہا کہ اچھا۔ میں مایوس ہو کر گھر واپس آ گیا، لیکن اس خاتون کے بارے میں سوچنے لگا کہ کون تھی وہ۔ میں اس سے ملنے کی دعائیں کرنے لگا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو ایک ماہ کی رقم دی کہ یہ آپ اس خاتون کو دے دیجیے گا، لیکن جب اگلی بار ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے وہ رقم مجھے واپس کر دی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ خاتون نہیں لے کر جا رہی، مجھے واپس دے چکی ہیں۔ بہرحال میں اب روزانہ ہاسپٹل جانے لگا، کبھی تو آئے گی تو اس بار میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا، اس سے پوچھوں گا کہ میں اس کا کیا لگتا ہوں۔ مجھے ہاسپٹل جاتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا، لیکن دوبارہ وہ نہیں آئی۔ ایک بار میں نے اسے دیکھا تھا اپنے جگر کے مقام پر ہاتھ رکھے ہوئے، وہ آئی تھی اسی شال میں چہرہ چھپائے، شاید اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بھی بڑھ رہی تھی۔ جب میں تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی کلائی پکڑی، یہ ایک بے ساختہ سا عمل تھا۔ ایک دم وہ پیچھے لپٹی اور اس کا ہاتھ اس کے چہرے سے کیے ہوئے نقاب سے ہٹ گیا، اس چادر کے چہرے سے ہٹ چکی تھی، اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، وہ تو میری ہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور میں گھٹنوں کے بل اس کے سامنے ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ میری بہن نبیلہ تھی، ہم 7 بھائیوں کی سب سے چھوٹی اور اکلوتی بہن۔ میری ماں باپ نے اسے نازوں سے پالا تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی ایسی نکلی کہ وہ اس حال میں پہنچ گئی تھی۔ کچھ قسمت کی اور کچھ ہم بھائیوں کی کم ظرفی تھی جو اسے اس مقام پر پہنچا دیا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کسی طرح سے میرے والدین میری بہن کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ جب تک ہماری شادی نہیں ہوئی تھی ہم نے بھی اپنی بہن کے بہت ناز نخرے اٹھائے، وہ جو مانگتی تھی اسے دے دیتے تھے، اور مجھ سے پورے 15 سال چھوٹی تھی۔ مرتضیٰ بھیا کہتی تھی۔ آئس کریم کھانے کو دل چاہ رہا تھا، میں اسے اپنی آئس کریم لا دیتا تھا۔ وہ کہتی آپ نے کھانی ہوگی، آپ کا دل چاہ رہا ہوگا، مجھے دوسری لا دیں۔ میں کہتا کہ نہیں، میری بہن کو پسند ہے تو وہی کھائے گی۔ میں نبیلہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب نائلہ میری زندگی میں آئی، میری شادی نائلہ سے ہوئی تو اس نے آہستہ آہستہ
میرے دل میں نبیلہ کے لیے زہر بھرنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتی، اماں نے ہمیں ملازمہ بنا کر رکھا ہے، مالکہ نبیلہ کو بنا کر رکھا ہے۔ کیا اس کی شادی نہیں کرنی؟ اسے کیوں ہاتھ کا چھالا بنا رکھا ہوگا؟ آپ سب بھائیوں، یہی زہر نائلہ نے باقی اپنی دیورانیوں کے بھی دلوں میں گھولا۔ سب کی سب نبیلہ سے خار کھاتی۔ میری والدہ نے اس کا رشتہ خاندان کے اچھے اور امیر خوبصورت نوجوان سے کیا۔ میری بہن رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی، لیکن تب تک میں نائلہ کی باتیں سن سن کر اپنی بہن سے بدظن ہو گیا۔ میں تو ایک بار بھی اس کے سسرال نہیں گیا، کبھی اس کے گھر عید سے لے کر بھی نہیں گیا۔ وہ کبھی آتی بھی تو میں اپنا رخ بدل لیتا، جہاں وہ بیٹھتی وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ بوا بار بار کہتی کہ مرتضیٰ بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے، لیکن میں اس سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ نائلہ کہتی تھی کہ اس کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ جسے مالکن کا نوکر سے، اور میں نائلہ کو بہت چاہتا تھا۔ پھر نبیلہ سب سے چھوٹی تھی، اسے چاہیے تھا کہ بھائیوں کی عزت کرے۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرتا گیا، لیکن ایک بار ہم پر یہ قیامت ٹوٹ گئی۔ ہمارے والدین عمرے پر گئے اور ان کا جہاز کریش ہو گیا۔ نبیلہ اس وقت بہت روئی، بے تحاشا روئی، اور ہم بھائیوں میں سے کسی نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، تسلی نہیں دی، تسلی کے دو بول بھی نہیں بولے۔ کسی بھابھی نے اسے اپنے ساتھ نہیں لگایا۔ وہ بیچاری تدفین کے فوری بعد اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اس کے 2 بچے تھے، جب ایک بار ایک کار ایکسیڈنٹ کے ساتھ اس کے شوہر کا بھی موقع پر واقعہ موت ہو گئی۔ برسات کی رات تھی جب وہ روتی ہوئی دھوتی اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ دروازے میں نے ہی کھولا۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ نبیلہ تم؟ وہ کہنے لگی کہ بھائی میرے سسرال والوں نے دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے بچوں کو بھی یہ بھی خیال نہیں کیا کہ تیز بارش ہو رہی ہے، رات کا پہر ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں فرحان کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، یہاں سے تمہارے بھائی بڑے امیر ہیں، ان کے پاس چلی جاؤ۔ اس وقت نائلہ بھی آ گئی اور میرے باقی کے بھائی بھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اندر لاتا، نائلہ کہنے لگی کہ ہم سے یہاں کہاں رکھیں گے؟ ارے 7 بھائی ہیں، 7 بھابیاں ہیں، ان کے بچے ہیں، ہمیں تو خود کو ایک ایک کمرہ ملا ہوا ہے، یہ کہاں رہے گی؟ وہ کہنے لگی کہ نائلہ بھابی میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی اور گھر بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جہاں مرضی جاؤ، گھر میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے، تم نے پہلے کم حکمرانی چلائی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے کوئی اسٹور روم دے دیں، میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ روکھی سکھی کھا کر گزارا کر لوں گی۔ لیکن کسی بھابی نے بھی حامی نہیں بھری، اور ہم سب کے سب اپنی بیویوں کے بات مانتے ہوئے چاہ کر بھی اپنی بہن کو اندر نہیں بلا سکے، بلکہ اسے گھر سے نکال دیا کہ واپسی سسرال جاؤ اور اس کو بولو کہ وہ تمہیں رکھیں۔ وہ روتی پیٹتی منت سماجت کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن سسرال نہیں گئی۔ پھر وہ کہاں گئی کسی کو کچھ خبر نہیں۔ میں نے بھی پلٹ کر نہیں پوچھا کہ وہ کہاں گئی، کس حال میں ہے۔ اور آج مجھے زندگی بخشنے والی میری وہی بہن تھی جس نے دھتکار دیا تھا۔ میں رو رہا تھا، اس سے معافیاں مانگ رہا تھا، اور میرے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی کہ مرتضیٰ بھائی مجھ سے معافی مت مانگے، میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ نظروں سے تو میں گر گیا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی کہ جو ہونا تو ہو گیا۔ میں نے کہا کہ تمہارے بچے کہاں ہیں، مجھے بتاؤ، تمہیں اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤں گا، کسی کی نہیں سنوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے بچے آئیں میرے ساتھ، میں بتاتی ہوں میرے بچے کہاں ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ وہ رکشے میں بیٹھی اور مجھے وہاں لے جانے لگی جہاں اس کے بچے تھے۔ میں نے کہا کہ جب تمہارے سسرال والوں نے تمہیں قبول ہی نہیں کیا تھا تو دوبارہ کیوں نہیں آئی؟ وہ کہنے لگی کہ دھکے مار کے نکالا تھا آپ لوگوں نے، کس منہ سے آتی؟ میں نے کہا کہ میں تمہیں الگ گھر لے کر دوں گا، تمہاری کفالت کروں گا، لیکن وہ چپ تھی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رکشہ ایک قبرستان کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ میں نے کہا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اندر ہے۔ میں حیران تھی کہ کیا قبرستان کے اندر؟ میں اس کے ساتھ قبرستان میں گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر اس کے شوہر کے ساتھ 2 قبریں اور تھیں جن کی تختیوں کے نام پڑھ کر میرا دل لرز گیا۔ اس کے دونوں بچے بھی مر چکے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کہنے لگی کہ ماں باپ کے کیا گئے، میں تو یتیم ہو گئی، میرا شوہر کیا گیا، میرے بچے یتیم ہو گئے اور بھوک کی وجہ سے مر گئے، کیونکہ کوئی بھی انہیں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پوری رات میں فٹ پاتھ پر بیٹھی رہی۔ میرے بچے بارش سے بھیگتے ہوئے بھوکے پیاسے بلبلاتے رہے، روتے رہے، کسی نے مدد نہیں کی۔ جب سگے بھائیوں نے ہی دھکے دے کر باہر نکال دیا تو اور کوئی کیا سہارا دیتا؟ میرے بچے سردی کی وجہ سے بیمار ہو کر مر گئے۔ تب سے میں اسی ہاسپٹل میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ آپ کو دیکھا تو دل تڑپ گیا، سوچا میری زندگی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، میرا شوہر نہیں، میرے بچے بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں اور بھائی بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کا تو سب کچھ ہے، اس لیے سوچا کہ آپ کو اپنا جگر دے دوں تاکہ
آپ اپنے بیوی بچوں کے سر پر سلامت رہیں۔ اس کی باتوں نے مجھے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ لے کر گھر گیا۔ جب سب کو یہ پتہ چلا کہ جگر اس نے دیا تو سبھی شرمندہ تھے۔ میں اپنی بہن کا بہت خیال رکھتا لیکن اس کا غم کم نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر میں نے مسکراہٹ کبھی نہیں دیکھی۔ آج وہ گھر جو کبھی اس کے ہنسنے کی آوازوں پر گونجتا تھا، آج اس کی خاموشی کا ماتم بنا رہا تھا۔ بہرحال وہ کسی زندہ لاش کی طرح ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ اس کہانی کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنی بہن کے پیار پر شک مت کریں، کہیں میری پچھتانا پڑ جاتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔